مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کرنے کی آڑ میں خلفائے راشدین علیہم السلام اجمعین کے اوپر تبرہ بازی کرنے کا جو یہ سلسلہ ہے، اس پورے سسٹم کے کسٹوڈین غالی شیعہ ذاکرین ہیں۔ ان کی مجالس میں اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اگرچہ ان کے پڑھے لکھے علماء منع کرتے ہیں لیکن ان کی اتنی سنوائی نہیں ہے۔ اس وقت اہل تشیع کے سٹیج کے اوپر ذاکرین کا قبضہ ہے اور وہ اپنی پبلک کا خون گرمانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں بسا اوقات اہل سنت ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر اس قسم کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں۔ دوسری ایکسٹریم پہ اہل سنت کے ہاں وہ لوگ ہیں جو اہل تشیع کے بکس کے اندر اہل البیت علیہم السلام کی شان کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے، الٹا جو قاتلین اہل البیت ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ بنو امیہ کا۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف شیعہ میں وہ غالی رافضی ہیں جو خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، دوسری طرف اہل سنت میں وہ ناصبی ہیں جو اہل البیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا جو منہج ہے وہ دونوں سے پاک ہے الحمدللہ۔ باقی یہ حقیقت بات ہے کہ رافضیت کو پناہ اہل تشیع نے دی ہوئی ہے اور اہل سنت نے ناصبیوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ ان کے سٹیجز کے اوپر آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں اس قسم کی گفتگو۔ یہ اسپیسیفکلی جو گستاخی ہوئی اس کے حوالے سے اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضائل کو ڈسکس کریں تو اس کے لیے کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن ریکوائرڈ ہیں، اور میں وقتاً فوقتاً ان ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ اہل تشیع کی اپنی بکس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے، اگرچہ میں نے مختلف اوقات میں یہ ڈسکشن کی ہوئی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل کے اعتبار سے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو کامن بک ہے وہ تو یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کے حوالے کی اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ سنت کو ماننا بھی کتاب اللہ کو ہی ماننا ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے ہی ہمیں بتایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ الگ سے بھی المستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے حجۃ الوداع کے موقع کی، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن سنی اور شیعہ میں ظاہر ہے کامن بانڈ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ احادیث کی کتابوں میں دونوں طرف اپنی اپنی کتابیں لے کے مکتب فکر کے لوگ چل رہے ہیں، ایٹ لیسٹ قرآن کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے۔ پھر غدیر خم کے موقع کے اوپر حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں اس کی اہمیت کے اوپر اس سے بلیغ اور کوئی خطبہ نہیں ہے۔
مکہ سے مدینہ واپسی آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا اور آپ کی جو گفتگو تھی وہ کنکلوڈنگ تھی. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اب اس میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر آپ علیہ السلام کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب دلاتے رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو ریپیٹ کیا، اور ظاہر اس میں آنے والے وقت سے متعلق اشارہ تھا کہ میرے اہل البیت کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. امت کی بدقسمتی کے بالکل الٹ چلی، نہ قرآن حکیم کو عقائد کے لیے پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. الحمدللہ ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. قرآن حکیم کی توحید کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کے دفاع کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے اللہ کے فضل سے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اہل البیت کا دفاع نعوذ باللہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر لعن طعن کریں، اور ان میں بھی بالخصوص خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اوپر لعن طعن کریں، تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. نہ تو یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کوئی روڈ لینگویج استعمال کی جائے. البتہ جہاں تک معاملہ ہے بنو امیہ کا، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ سیدنا عثمان یا عمر بن عبد العزیز کا ذکر تو ہم نہیں کر رہے، وہ تو خلفائے راشدین میں آتے ہیں. ان کے علاوہ باقی لوگ جنہوں نے اہل البیت کو تکالیف دی، ان کا قتل کیا، تو ان کے بارے میں ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اہل البیت کو تکالیف دی یا ان کو قتل کیا یا ان کے قتل پر راضی رہے، ان سب پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اسی طریقے سے جو لوگ اہل البیت کی محبت کی آڑ میں خلفائے راشدین کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں، ان کی تکفیر کر رہے ہیں، ان سب پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. آمین. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی. حضور کی گفتگو ایسی تھی گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان قریب تم بہت بڑا اختلاف دیکھو گے. ظاہر ہے اتنی محنت کر کے حضور نے ایک جماعت تیار کی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے کئی ساتھی آپ کے دین کو چھوڑ جائیں گے، جو اس وقت تو دب کر اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو حضور کو ٹینشن تو تھی. تو آپ نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت
اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے، ان کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ اب نبی اسلام کے یہ آخری خطبات میں سے ہے، آپ نے پہلے بتا دیا کہ اختلاف ہوگا، اختلاف کی صورت میں تم نے خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہمیں نظر آیا منکرین زکوٰۃ کی شکل میں، مسیلمہ کذاب کی شکل میں۔ پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر رومنز اور پرشینز کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا پڑا، سیدنا عثمان کے دور میں رشیا تک فتح ہو گیا، اور پھر انٹرنل فتنے شروع ہوئے۔ ان سارے معاملات میں ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں، اور پھر سیدنا علی کے دور میں جو لوگ سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے اس میں ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں۔ ہم دو نمبری نہیں کریں گے کہ ان 3 خلفاء کی دفعہ ہمیں یہ حدیث یاد آ جائے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اور جب حضرت علی کی باری آئے تو پھر کہیں جی خاموش ہو جائیں جی، زبانیں بند کر لیں۔ یہ 2 نمبری ہم نہیں کریں گے، ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تمام معاملات میں۔ پھر اسی جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کتنی مدت گزاریں گے اور وہ کنزیکٹو بعد شروع ہوں گے۔ فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، اور پھر اس حدیث کے راوی سیدنا سفینہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ بیٹا گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ اس میں 5.5 سال سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں۔ 41 ہجری ربیع الاول کے اندر صلح حسن ہوئی، اور نبی اسلام کی وفات بھی 11 ہجری میں ہوئی تھی۔ 11 میں 30 جمع کریں تو 41 ہجری نبی اسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ اس حدیث میں پھر سیدنا سفینہ کا شاگرد سعید تابعی پوچھتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، وہ تو پہلے 3 خلفاء کو مانتے ہیں۔ تو سیدنا سفینہ نے فرمایا یہ وہ جھوٹ ہے جو ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں۔ اتنا غصہ آیا حضرت سفینہ کو، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ بنو زرقا، ان نیلی آنکھوں والوں، بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے۔ یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ شریر ترین بادشاہت ہے۔ اب یہاں پر آ کر ایمبیگوٹی پیدا ہو جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یزید کے دور اور بعد کے دور کی بات کر رہے ہیں حضرت سفینہ، کیونکہ 74 ہجری میں حضرت سفینہ فوت ہوئے اور یزید کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ تو ہم نے اس پہ کہا تھا نہ، ایسے نہیں ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی فوراً بعد۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے، اسی حدیث کا ایک طریق جو ابو داؤد اور ترمذی میں تھی 30 سال والی، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ وہ شاگرد پھر پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کیا ہیں؟ حضرت یزید نہیں پوچھا، حضرت معاویہ پوچھا ہے اس نے۔ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہم تو احترام سے نام لیں گے صحابیت ہونے کی وجہ سے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما۔ تو بات یزید سے شروع نہیں ہوئی، بات
بنو امیہ کے ان معاملات کی حضرت معاویہ سے شروع ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا اہل سنت کو اپنا منہج کلیئر ہونا چاہیے کہ خلفائے ثلاثہ کا دفاع ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے، لیکن بنو امیہ اور اس میں بھی اسپیسیفکلی بنو زرقا، بنو مروان، ان کا ہم کوئی دفاع نہیں کریں گے۔ ہاں، بنو امیہ میں جو اچھے لوگ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے ان کی برائیوں کو نہیں چھپایا جا سکتا، جو بعد میں آنے والے لوگ تھے۔ یہ تو 24 کیرٹ سونا لوگ تھے۔ خود نبی علیہ السلام نے کتنی سخت مثال بیان فرمائی۔ مسند ابی یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر آپ علیہ السلام کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں۔ تو آپ کو اس خواب سے بڑا دکھ پہنچا اور پھر آپ اپنی وفات تک کھل کر ہنس نہیں سکے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر یہ قابض ہو جائیں گے بعد میں، اور بندروں کی شکل میں دکھایا گیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی وحی میں بگاڑ کرنے کے سبب، اس کی باطل تعویلات کرنے کے سبب ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اصحاب سبت کو۔ نبی علیہ السلام کو وہی چیز اپنی امت میں دکھائی گئی کہ آپ کے ممبر کے اوپر بھی بندر آ کر بیٹھیں گے، جو شریعت خلفائے راشدین خصوصاً خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے اہل تشیع کی کتاب سے مقدمہ ان کے سامنے رکھا جائے۔ اہل سنت کے ہاں تو آپ کو احادیث میں صحابہ کرام کے فضائل مل جائیں گے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے وعظ سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے۔ یاد رکھو، یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہو، وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی، اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ ایک کافی لمبا خطبہ ہے، بہرحال اس میں سیدنا علی نے کہہ دیا کہ قرآن حکیم وہ ہے جس میں جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب ہے، اور اہل سنت کے ہاں تو ایسی روایتیں نہیں ملتی، اگر اکا دکا ملتی ہیں تو اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ ایگریڈ اپان چیز ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے، اصول الکافی کے اندر بھی، مقدمے میں موجود ہے، اور بکس کے اندر بھی، کہ ہماری بھی کوئی بات تم قرآن کے خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ دو۔ اور یہی ہم عرض کرتے ہیں اہل تشیع سے بھی کہ اگر
ائمہ کرام علیہم سے متعلق کوئی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو قرآن حکیم کی بیان کردہ توحید کے خلاف ہے، تو ائمہ کرام نے ہمیں خود ہی کہا ہے کہ تم نے قرآن کے خلاف کسی کی تعلیم کو قبول نہیں کرنا، وہ تعلیمات ان کی طرف غلط منسوب ہوں گی۔ لہذا قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے عقائد کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ ریفرنس نمبر 2، یہ سیدنا حسن ابن علی کے نام وصیت نامہ جنگ صفین سے واپسی پر آتے ہوئے سیدنا علی نے لکھوایا اپنے بڑے بیٹے کے نام، حسن ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ 31 نمبر وصیت نامہ ہے یہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی زمانے کے پیچ و تاب جو ہے وہ ان کو آبزرو کر چکا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے۔ بیٹا حسن، یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ ٹینشن نہیں لینی، سوال اسی سے کرنا ہے، اس نے گارنٹی دی ہے کہ میں قبول بھی کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہو، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے دربار میں سفارش کے لیے لاؤ، تب ہی وہ تمہارا کام کرے۔ وہ کہتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کسی دربان کو کھڑا کیا ہے جو دنیا میں بادشاہ کرتے ہیں، اور نہ اس نے یہ کہا ہے کہ کسی کو سفارشی بنا کر لاؤ، کسی کا وسیلہ ڈالو تو ہی میں قبول کروں گا۔ اب مجھے بتائیں، مولا علی اگر حسن ابن علی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے مجھے بیچ میں ڈالنا ہے وسیلے کے طور پر، توسل کے طور پر، اور پھر اسے بگاڑ کر یا علی مدد تک پہنچا دینا ہے، بات کرنی ہے وسیلہ اور توسل کی اور استمداد ڈائریکٹ مولا علی سے کرنے شروع کر دینی ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ ہوتا تو حسن ابن علی کو سکھایا جاتا۔ تو بھائی حسن ابن علی کو تو خالص توحید مولا علی سکھا رہے ہیں، اور یہ جو مولا علی کا فرمان ہے نا کہ اس نے اجازت دی ہے کہ اس رب سے مانگا جائے، یہ بھی اس رب کا فضل ہے، یہ اس آیت کی تصدیق ہے، اس کی صحیح تشریح ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے نا تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ون وے ٹریفک نہیں ہے، میرے بندے بھی تو میرا حکم مانے تو میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ ہے انسانیت کا میگنا کارٹا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے۔ جس طرح 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں برٹش امپائر نے ایک قانون پاس کیا تھا، اس کا نام میگنا کارٹا تھا، کہ رعایا میں سے ہر شخص اپنے حکمران سے جا کر اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتا ہے۔ تو انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو قرآن تو بالکل واضح تھا
مولا علی نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا اللہ سے مانگنا وہی دے گا. نہ تو اس نے کوئی شرط لگائی ہے کہ کسی سفارشی کو لے کر آؤ، اور نہ اس نے اپنے دربار کے باہر کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ وہ تمہیں وہاں تک لے کر جائے گا. دنیا میں آپ کو یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ آپ اوپر تو نہیں جا سکتے، سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتے، پہلے آپ کونسلر سے ملیں گے، پھر آپ جو وزیر سے ملیں گے، پھر آپ چیف منسٹر سے ملیں گے. کہانیاں کرواتے ہیں. اندازہ کرو اس کائنات کے رب کے لیے مثالیں دے رہے ہیں دنیا کے حکمرانوں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی ایسی مثال بیان نہیں فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. جیوز اور کرسچنز کے لیے اسپیسیفکلی، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں اس حوالے سے کہ اللہ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے. اور اس سے بڑھ کر جیوز اور کرسچنز کو جس جرم کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مسلمانوں کو تو اس سے بڑی ڈانٹ پڑے گی اگر وہ جیوز اور کرسچنز والا جرم کریں گے. لو سامو، یہ کہتے ہیں جی یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیات ہیں، یہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں. یعنی کافروں کے بارے میں ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کام چوک کے رکھو. اور دماغ کام کرتا ہے تھوڑا. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھنا اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات نہ کرنا مگر وہ جو حق کے اوپر مبنی ہے.